و سنت اولیائہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور اخلاص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ فقط اللہ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں بھری، برکتوں بھری، بخششوں بھری ساعتوں میں موجود ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے اتنے ایام گزار دیے، باقی جو ایام ہیں انہیں بھی عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے۔ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں اپنے رب سے بخشش کروانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وَمَن لَّمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي رَمَضَانَ فَمَتَىٰ يُغْفَرُ لَهُ، اگر ماہ رمضان میں اس کی بخشش نہ کی گئی تو پھر کب اس کی بخشش کی جائے گی؟ وَمَن لَّمْ تُعْتَقْ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ فِي هَٰذَا الشَّهْرِ فَمَتَىٰ تُعْتَقُ، اور اگر اس مہینے میں بھی اسے دوزخ سے آزادی نہ ملی تو پھر کس مہینے میں اسے دوزخ سے آزادی ملے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ عبادتوں سے معمور ہے۔ تو اس مہینے میں، اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رب کی رحمتوں بھری ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو صحیح معنوں میں بدبخت وہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک کا درمیانی وقت اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، تمام گناہوں کے لیے معافی ہے۔ یعنی 5 نمازوں کے درمیان میں، ہر 2 نماز کے درمیان میں جو وقت ہے وہ گناہوں سے چھٹکارے کا وقت ہے۔ اس میں کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی گناہ ہو تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو ایام ہیں ان میں اگر گناہ ہو جائیں تو جمعے کی برکت وہ تمام گناہوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو درمیانی 1 سال کا وقفہ ہے، اس میں جو گناہ ہو جائیں تو ان رمضان کے روزے وہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
لیکن اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ احادیث گناہ صغیرہ پر معمول ہوتی ہیں، یعنی وہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ورنہ جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے تو وہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس توبہ کے تمام تقاضے پورے کر لینے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ جائیں کہ کسی نے یہ حدیث سن لی اور پھر وہ قتل کرے، چوری کرے، ڈاکہ زنی کرے، اور پھر کہے کہ میں نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے، آئندہ سال بھی روزے رکھ لوں گا، تو درمیان میں نے جو بھی غلط کام کیے وہ تمام کام تو معاف ہو جائیں گے، حدیث میں تو ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو سارے کام میں نے گنوائے یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور ان گناہ کبیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوتے، گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، تو اب توبہ کر لیں تو فقط توبہ ہی کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ چھینی ہوئی چیز واپس کریں گے، لوٹا ہوا مال واپس کریں گے، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو فقط توبہ ہی قابل قبول نہیں، بلکہ قتل کے جو تقاضے ہیں یا تو فدیہ دینا ہے یا پھر اسے جو مقتول ہیں وہ معاف کر دیں، ہر دو صورت میں تب اس کی معافی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال گناہ صغیرہ کی معافی کا اعلان بھی بہت بڑی بات ہے کہ گناہ کبیرہ کے مقابلے میں انسان گناہ صغیرہ کثرت سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے درمیان میں جو پورے سال کے ایام آتے ہیں، ماہ رمضان ان تمام ایام میں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ تعالی لسیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، انی اعطیت امت محمد نورین، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے امت محمد کو دو نور عطا کیے ہیں، کئی لا یضرہم ظلمتان، تاکہ یہ دو نور ان کے لیے دو اندھیریوں سے چھٹکارا ہو جائے۔ فقال سیدنا موسیٰ علیہ السلام من نوران یا ربی، تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ تو نے امت محمد کو دو نور کیا عطا کیے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، نور رمضان و نور القرآن، دو نور، ایک رمضان کا نور ہے اور دوسرا قرآن کا نور ہے، یہ دونوں نور دو تاریکیوں کے لیے چھٹکارے کا سبب ہیں۔ فقال موسیٰ علیہ السلام وما الظلمتان یا ربی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ دو نور تو رمضان اور قرآن ہے، دو اندھیری کیا ہے، دو تاریکی کیا ہے؟ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامہ، دو ظلمتیں، ایک قبر کی ظلمت، قبر کی تاریکی، اور دوسری ظلمت قیامت کی ظلمت، قیامت کی تاریکی ہے۔ تو جس کے پاس دو نور ہوں اس کی قبر بھی تاریک نہیں ہوگی، اور جس کے پاس دو نور ہوں اس کی آخرت بھی تاریک نہیں ہوگی۔ جس کے پاس قرآن ہو، یعنی قرآن کی تعلیم بھی ہو اور قرآن پڑھنا بھی ہو، اور جو ماہ رمضان کی صحیح طور پر قدر کرنے والا ہو، اس میں روزے رکھنے والا ہو، روزے کے شرائط و ضوابط کو پورا کرنے والا ہو، تو اسے یہ دونوں نور عطا کر دیے گئے۔ اب جسے یہ دونوں نور عطا کر دیے گئے تو دو تاریکیاں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، ان دو نوروں کے مقابلے میں دو تاریکیاں ختم ہو جائیں گے، قبر کی تاریکی بھی ختم ہو جائے گی
حشر کی تاریکی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کتنی خوبصورت گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اپنی امت کو اس ماہ رمضان کی اہمیت کی جانب ترغیب دی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر ماہ رمضان کی اہمیت سے اب غافل ہیں۔ اب اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے، برے اعمال کرتے کرتے اس قدر جری ہو گئے، اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ چاہے رمضان کے ایام ہوں، چاہے جمعہ کا دن ہو، چاہے کوئی بھی مبارک گھڑی ہو، انہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مقدسات کی تعظیم اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مقدسات سے مراد وہ تمام چیزیں اور ایام ہیں جو بابرکت ہیں۔ تو مقدسات کی تعظیم اہل ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں مقدسات کی جتنی تعظیم ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ رمضان کے روزے اور قرآن مجید یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اسے بخش دے، اس سے راضی ہو جا، اسے دخول جنت فرما دے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، اے ربی منعتہ النوم باللیل، یا اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، اسے نیند آتی لیکن پھر بھی یہ مجھے تلاوت کرتا رہتا، میرے شوق میں، میری تلاوت کی لذت میں محو رہتا تھا۔ فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما، اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا، اسے دخول جنت کی اجازت دے دے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیشفعان، جب روزہ یعنی روزے اور قرآن یہ دونوں اس بندے کے لیے شفاعت کریں تو اللہ ان دونوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک بندے کے لیے شفاعت کریں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک بندے کے لیے شفاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، یا تو قرآن ہو یا رمضان ہو۔ تو اس شوق سے عبادت کیجئے کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ہوں گے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا، گرمیوں میں شدت و حدت کو برداشت کرنا بے شک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر اس کام کا انجام پہلے معلوم ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ مزدور مزدوری کر رہا ہوتا ہے، پسینے نکال رہا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام کیوں کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ شام ڈھلے پیسے ملیں گے تو میری ساری محنت ختم ہو جائے گی، میری ساری محنت سوارت ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، روزے دار محنت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بے شک ایک مشقتوں والا کام ہے، لیکن جب اس کا اجر سامنے آ جائے، اجر معلوم ہو جائے کہ اس کا اجر یہ ہے کہ یہ دونوں آخرت میں شفاعت کریں گے، تو جب یہ معلوم ہو جائے یہ دونوں آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں، روزے بھی اور قرآن بھی، تو پھر روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی کو مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لو اراد اللہ عز وجل ان يعذب امت محمد
ما اعطاہم رمضان وسورۃ قل هو اللہ احد او کما قال. فرمایا اگر اللہ عز و جل اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو اس امت کو کبھی ماہ رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد عطا نہ فرماتا، اس لیے کہ جسے ماہ رمضان مل گیا اس کی مغفرت ہو گئی، اور جس نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اور اس کے اندر جو احکام ہیں اسے دل سے مان لیا تو اس کی بھی شفاعت ہو گئی، اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اتنی خوبصورت گفتگو ہے، لہذا ان باتوں کو یاد رکھیے اور ماہ رمضان کے روزے دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ادا کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ روزے قبر و حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے. قبر کی تنہائی میں یہی دو چیزیں ہمارے لیے مونس و غمخوار ہوں گے، ایک روزے اور دوسرا قرآن مجید اور اس کی تلاوت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.